الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ جو احباب میری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور جو اکثر میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تمام کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے، اور آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جس میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رزق میں جو برکت کرنا ہونا، مطلب ہم رزق کماتے ہیں، ہم مال کماتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ بھی کمائیں تو وہ مہینے کا ابھی اینڈ بھی نہیں ہوتا تو ہمارے پاس وہ جو مال ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جو میں نے اپنی دیگر ویڈیوز میں عرض کی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان ویڈیوز کو بھی آپ دیکھیں، سنیں، اور اس میں جو آپ کی کمی بیشی ہے جو وظائف کے حوالے سے ہیں تو آپ لازمی اس کو پورا کریں۔ تو چلیے آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ وظیفے کے ساتھ جو لوازمات ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں، ان کو آپ کر لیں، چونکہ اگر آپ اس کے بغیر وظیفہ کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا وظیفہ کمپلیٹ نہ ہو سکتا ہے اس کا اثر رہا، کیونکہ بعض ٹائم مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں یہ کہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ ہے کہ وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا کام نہیں چلتا، تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرنے لگے تو اس سے پہلے اپنا استخارہ کروا لیں کہ آیا یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور اگر بہتر ہے تو اب اس کام میں برکت کیسے لائی جائے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، کوئی بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ 100% اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو 100% آپ کے کاروبار میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، تو اس کو آپ ضرور جو ہے نا اس کو فالو کریں، میری ویڈیوز دیکھیں، ان میں نے بہت سی ایسی احتیاطیں بتائی ہیں جو وظائف شروع کرنے سے پہلے انسان کو کر لینی چاہیے تاکہ وظائف 100% اثر کریں۔ تو چلیے آج کے آپ کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو رزق کے حوالے سے میں آپ کو ایک وظیفہ دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، آپ یقین کریں کہ آپ جب بھی اس وظیفے کو کریں گے تو آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے، یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھو۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ تو آپ اس کو سنیں اور اس کو نوٹ کریں اپنی کاپی کے اوپر۔ تو یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو فرمایا، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رسول چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا ورد جو ہے نا وہ حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو اس کا عدد پورا کر لے، یعنی کہ اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کے بعد اپنے وظیفے کو وہ پورا کر لے، وگرنہ طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے اس وظیفے کو لے۔ تو آپ نے اس کی وظیفے کی فضیلت بھی سنی اور وظیفہ بھی میں نے عرض کیا، اب یقیناً آپ نے اس کو سن لیا ہوگا، لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اس کو جب لکھیں گے تو آپ کو ایک یقین کامل رہے گا۔ آپ اس کو شروع میں دیکھ کر پڑھیں جہاں پر آپ نے لکھا ہوا ہے، آپ شروع میں آپ جب زبانی پڑھیں گے نا تو وہ پھر ایک مطلب توجہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے بندے کی کسی بھی وظیفے میں۔ جب شروع میں آپ اس کو بار بار دیکھ کے پڑھیں گے، بار بار دیکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی روحانیت آپ کے اندر منتقل ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لکھنے کا میں اس لیے بہت زیادہ کہتا ہوں کہ جب ہم لکھتے ہیں کسی چیز کو نا تو وہ خاص ہو جاتی ہے، اور خاص چیزیں ہمیشہ خاص ہی رہتی ہیں۔ تو آپ یہ وظیفہ خود بھی کریں، اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں تو یہ میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ ان کو وظیفہ دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ اس کو کریں، اور اس کے جو لوازمات میں نے عرض کیے ہیں دیگر ویڈیوز میں آپ ان کو بھی سنیں انشاءاللہ عز و جل، وہاں سے بھی آپ کو
اچھی انفارمیشن اور اچھی معلومات ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔